جیسا کہ سائنسدان خلیات کی خود مرمت کرنے کے خیال پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں لافانی ہونے کا امکان بنانے کے لیے سیلولر سطح پر کچھ بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ فیوچرسٹ رے کرزویل کے پاس درست پیشن گوئیوں کے لیے ایک حیرت انگیز ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ 2030 تک وہ یقین رکھتا ہے کہ انسان بیماری کو ختم کر دیں گے اور امریت حاصل کر لیں گے۔ 2015 میں مستقبل کے ماہر رے کرزویل نے ایک توجہ دلانے والی پیشن گوئی کی۔ سال 2030 تک انسان لافانی ہونے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اسے ایک مذاق سمجھیں، یہ جاننا ضروری ہے کرزویل ایک عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ہیں جن کے کام کو بہت ہی ممتاز تنظیموں نے تسلیم کیا ہے۔ 1999 میں انہوں نے باوقار نیشنل میڈل آف ٹیکنالوجی حاصل کیا۔ 2002 میں انہیں نیشنل انوینٹرز ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ اس نے پہلی مشین بنائی جو تباعد شدہ متن کو تقریر میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ مشین نابینا افراد کے لیے مددگار ثابت ہوئی، اور ایسا سنتھسائزر تیار کیا جو ایک عظیم الشان پیانو اور دیگر آرکیسٹرل آلات کی آواز کو بالکل نقل کرنے کے قابل تھا۔ کرزویل نے موسیقی کی ٹیکنالوجی میں ان کے تعاون کے لیے گریمی ایوارڈ جیتا، اور اس نے 2 بیسٹ سیلر بھی لکھے، ہاؤ ٹو کریٹ اے مائنڈ اینڈ دا سنگولرٹی از نیئر، جس میں وہ انسانوں اور مشینوں کے اتحاد کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یوٹیوبر ایڈاگیو نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے رے کرزویل کے اہم خیالات اور جرأت مندانہ پیشن گوئیوں کو بازیافت کیا۔ ان میں سے ایک خیال تھا جس کا اس نے 2005 میں خاکہ پیش کیا تھا۔ سال 2030 تک نینو ٹیکنالوجی انسان کو چھوٹے روبوٹس کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرنے کی اجازت دے گی، جو سیلولر سطح پر ہمارے جسموں کی مرمت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور بالآخر ہمیں لافانی ہونے کے قابل بنا دیں گے۔ بیماری کا علاج کرنے اور بڑھاپے کو روکنے کے علاوہ ٹیکنالوجی ہمیں وزن بڑھانے یا اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی فکر کیے بغیر جو چاہے کھانے کی اجازت دے گی۔ سائنسدان نے وضاحت کی کہ نینو بوٹس کا مکمل ادراک بنیادی طور پر حیاتیاتی امراض اور بڑھاپے کو ختم کر دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم 20 سالوں میں نانو ٹیک ڈیوائسز کا وسیع پیمانے پر استعمال دیکھیں گے جو ہمارے لیے مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ 30 یا 40 سالوں میں ہم بیماری اور عمر بڑھنے پر قابو پا لیں گے۔ نینو بوٹس ایسے جسمانی اعضاء اور خلیات کو تلاش کریں گی جن کی مرمت کی ضرورت ہے اور انہیں صرف ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری صحت اور لمبی عمر میں گہری توسیع کا باعث بنے گا۔ گرچہ یہ پیشن گوئی کوئی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتی ہے، لیکن کرزویل کی بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں۔ ان میں یہ خیال ہے کہ ایک کمپیوٹر سن 2000 سے پہلے شطرنج کے عالمی چیمپئن کو شکست دے گا، اور 2009 تک لوگ بنیادی طور پر مختلف سائز اور اشکال کے پورٹیبل کمپیوٹرز استعمال کریں گے، اور ایسا درست ثابت ہوا۔ کرزویل کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ انسان اور مشین کے مزید امتزاج کا باعث بنے گی۔ یہ ملاوٹ ہمارے لیے ارتقاء جاری رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ ان کے مطابق انسانی مسائل کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے جسموں میں اربوں نانو بوٹس کی اجازت دے کر ممکن ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے علم، یادیں، بصیرتیں اپلوڈ کرنے کی اجازت دے کر۔ کرزویل کا خیال ہے کہ یہ ابدی زندگی یا ہمیشہ زندہ رہنے کا باعث بن سکتا ہے، اگرچہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ واضح طور پر خطرات بھی موجود ہیں۔ کرزویل کا بنیادی دعویٰ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ انسان اور مشین کے مزید امتزاج کا باعث بنے گا۔ یہ ملاوٹ ہمارے لیے ارتقاء جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کرزویل کے مطابق سامعین ممکنہ طور پر تعلیم یافتہ بالغ افراد ہوں گے جو ممکنہ طور پر اس ٹیکنالوجی کے دستیاب ہونے پر اس سے متاثر ہوں گے۔ بعد میں منظر نامے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ونسٹن کا جسم دراصل مر چکا تھا، اگرچہ اس کا شعور کمپیوٹر اپلوڈ کیا گیا تھا، اس لیے وہ اب بھی نیلی سے بات کرنے اور جسم کے بغیر کاروباری میٹنگز میں جانے کے قابل ہے۔ فرضی طور پر ہم اپنے پیاروں اور دوستوں سے مل سکتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی مصروف ہوں یا اس ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی سے کتنی بھی دور ہوں۔ وہ ایک قصہ استعمال کرتا ہے اور اس میں ایک بہرے دوست کا ذکر کرتا ہے جو اب کوکلیئر امپلانٹ کی وجہ سے سن سکتا ہے۔ وہ اسے ایک مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ کس طرح مشین اور انسان پہلے سے ہی آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ کرزویل ضرورت کی اپیل کرتا ہے جب وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے
हम लोगों से कैसे राब्ता कर सकते हैं। लिहाजा किसी दोस्त को फोन के बजाय आप एक वर्चुअल इटालियन बिस्ट्रो में मिल सकते हैं या किसी साहिल पर टहल सकते हैं और ये सब हकीकत मालूम होगा। वो लोगों को प्यारों के साथ गुर्बत की जरूरत की अपील करता है। जब वो तजवीज़ करता है कि फासला अब किसी दूसरे शख्स के साथ गुजारे हुए वक्त को मना नहीं करेगा, वो इस जरूरत की भी अपील करता है। जब वो इस बात की निशानदही करता है कि हमारा शऊर मुमकिन तौर पर लाफानी हो सकता है। दूसरी जानिब वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को रिकॉर्ड करने के लिए टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के बारे में बात करता है ताकि एक दिन हम इन लम्हात को वापस देख सकें जिन्हें हम भूल सकते हैं। हमारा दिमाग बाज औकात इन छोटे वाकयात को भूल जाता है जिनका हमने वक्तन फवक्तन तजुर्बा किया था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जैसे कि सेंस कैम, जियोलोकेशन, चेक इन एप्स, आर्काइव शुदा ईमेल्स से बहुत सी यादें ताज़ा हो सकती हैं जो हमें माजी के वाकयात को याद रखने की इजाजत देती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन ये परफेक्ट नहीं, जैसा कि हमने तवक्को की थी। मिसाल के तौर पर लाइफ लॉगर्स के साथ मसला ये है कि बाज़ औक़ात इन्हें अपने सिस्टम में महफूज होने वाले मखसूस वाक़या की तलाश में दुश्वारी होती है। अगर आपके पास शुरू करने के लिए सही इशारा नहीं, देन नेम क्लाइव, या अगर डाटा को सही तरीके से महफूज नहीं किया गया तो हो सकता है कि आपको मेरे नाम पर वापस जाने का रास्ता कभी न मिले। जीमेल और टाइम हॉप जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज की बदौलत उन्होंने रिकॉन्फ़िगर पर बेहतरीन काम किया। कर्जवेल कुछ ऐसी ही इंस्टॉलेशन इंसानी दिमाग में करना चाहता है ताकि वो अपनी यादों के साथ जी सके। कर्जवेल का दावा है कि 2030 से 2045 के दरमियान इंसान के जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ खुलियों के इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेते हुए जिसमें मुख्तलिफ खुलियों को शामिल भी किया जाएगा और कुदरती खुलियों की दुरुस्तगी यानी इलाज के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसके बाद न सिर्फ इंसान एक तवील जिंदगी जी सकेगा बल्कि उसके लाफानी होने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। कर्जवेल की थ्योरी लाफानियत की अपनी जगह पर एक अलग अहमियत है, लेकिन दुनिया भर में इसके मानने वाले बहुत कम है। दूसरी जानिब मजहब इस्लाम इसकी मुकम्मल तौर पर नफी करता है।